پاس مل گئی ہے اور وہ جیل میں اب شاید بہتر سہولیات کے ساتھ موجود ہیں. تو اس کے اوپر ایک دن تو یہ خبریں چلی ہیں، لیکن اس کے بعد اگلے ہی دن ایک تردید سامنے آ گئی تھی ان کے وکلاء کی طرف سے کہ انہیں اڈیالہ جیل شفٹ ضرور کیا گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کے لیے سب اچھا ہو گیا ہے یا ان وفاقی حکومت نے دہشت گردی کے حالیہ حملوں کے بعد بڑے ایکشن کا فیصلہ کر لیا. نگراں وزیر اعظم نے نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس 3 اکتوبر کو طلب کر لیا. وائرل ہے سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ گروپس میں، اور ڈسکس ہو رہا ہے میڈیا میں بہت زیادہ، جہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو باقاعدہ سے جیل کے اندر ٹارچر کیا جا رہا ہے، اور یہ وہی والا ٹارچر ہے جو اینکر عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے. کہ بندے دو ہیں اور قبر ایک ہے. جب ملک کے طاقتور لوگ یہ فیصلہ کر لیں، اور طاقتور ایک بندہ ہوتا ہے کہ اس سیاستدان کو نہیں آنے دینا، جو مرضی ہو جائے نہیں کو کوئی سہولیات مل گئی ہیں جو کہ وہ مستحق ہے، جس کے ایسا نہیں ہے کہ کوئی ان کے اوپر فیور کیا گیا ہے. تو اب یہ بڑی خوفناک بات انہوں نے کی ہے، اور یہ بڑی توجہ طلب بات بھی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے اینکر عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ کیا گیا، اسی طرح کا ٹارچر ایکس پرائم منسٹر پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ، دنیا کی 10ویں بڑی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ عمران خان کے ساتھ بھی جیل کے اندر کیا جا رہا ہے. اور اینکر عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے ڈاکٹر موحد پیرزادہ اور پاکستان کے مختلف تجزیہ کار، مختلف ڈاکٹرز یہ کلیم کرتے ہیں کہ باقاعدہ سے ایک ٹارگیٹڈ سائیکولوجیکل آپریشن یا سائیکولوجیکل ٹارچر اینکر عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے. اور جو ان کی جو حکلاتے ہیں، جو عمران ریاض خان بات نہیں کر سکتا، جس کی سپیچ متاثر ہوئی ہے، وہ باقاعدہ ایک سسٹمیٹک وے میں اس کے بولنے کی صلاحیت کو ہرٹ کیا گیا ہے، اور وہ اب بولنے سے قاصر ہیں، یا پھر انہیں ٹریٹمنٹ، اور ایک بڑا اچھا خاصا انہیں ٹریٹمنٹ درکار ہے جس کے لیے ٹائم بھی لگے گا. تو نعیم حیدر پنچودہ صاحب جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ عمران خان کے اوپر بھی ایک ایسا ہی ایک سائیکولوجیکل ٹارچر ہے جو کہ اس وقت جیل کے اندر ہو رہا ہے، اور اس سے عمران خان کی جان کو خطرہ ہے. شعیب شاہین صاحب جو پاکستان کے بہت بڑی لیگل پرسنالٹی ہیں، ان کی سٹیٹمنٹ میں دیکھ رہا تھا، وہ بھی یہ کلیم کر رہے ہیں کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، چونکہ عمران خان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے. اب جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کو سی کلاس میں رکھا گیا ہے. ایک تو عمران خان کے حوالے سے جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ آپ اٹک جیل سے عمران خان کو شفٹ کریں اڈیالہ جیل میں، تو اس کے اندر انہوں نے ایک یہ بھی ریزن پیش کیا تھا کہ اٹک جیل کے اندر بی کلاس نہیں ہے، اے کلاس نہیں ہے، بہتر فیسلٹیز نہیں ہیں، چونکہ یہ ایکس پرائم منسٹر ہیں، چونکہ یہ پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پرسنالٹی ہیں، ایک پاکستان کی بڑی ڈگنیٹی ہیں، لہٰذا انہیں جیل کے اندر ایک بہتر فیسلٹی دی جائے گی، اور وہ بی کلاس ہوگی یا اے کلاس ہوگی، اور وہ اڈیالہ جیل کے اندر ہے. لہٰذا اڈیالہ جیل کے اندر اٹک جیل سے خان صاحب کو اس بنیاد پر شفٹ کیا گیا. لیکن اب ان کے وکیل یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہمیں تو کہا گیا تھا کہ بی کلاس دیں گے، لیکن یہاں پر انہوں نے خان کو سی کلاس میں لا کر بند کر دیا ہے، اور ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ خان کے اوپر ڈال دیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب یہاں پر آ کر سی کلاس میں عمران خان کو رکھا گیا ہے، عمران خان کی واک کے اوپر مکمل پابندی لگا دی گئی ہے. یعنی وہ ایک ایسا کمرہ، ایک ایسے سیل کے اندر ڈالا گیا ہے کہ جہاں پر آپ فریلی چند قدم نہیں چل سکتے، یعنی چند قدم کی بھی آپ کی موومنٹ بند کر دی گئی ہے. اور عمران خان جیسا بندہ جو کہ ایک سپورٹی پرسنالٹی، ایک ایتھلیٹک ہے، ایک سابق کرکٹر ہے، جو واک کرتا ہے، جو آگے پیچھے گھومتا ہے، جو ڈینشن نکالتا ہے، جس نے اٹک جیل کے اندر درخواست کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے میں کہ مجھے ڈمبل شمبل دیے جائیں، مجھے ٹریڈ ملز دی جائیں، مجھے جم کا سامان پرووائڈ کیا جائے. آج وہی شخص اس کے بارے میں اس کے وکیل یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے اٹک جیل سے اڈیالہ جیل کے اندر لا کر باقاعدہ سے اس کی جو موومنٹ ہے، اس کی جو واک ہے، اسے بھی بالکل محدود کر دیا گیا ہے، اور عمران خان اس سیل کے اندر چند قدم بھی نہیں چل سکتے. اس کے آنے دینا، کیونکہ کچھ لوگوں کی نوکری، کچھ کی ایکسٹینشن، اور کچھ کے مستقبل کے بڑے بڑے خواب اس سے جڑے ہوئے ہیں. کرسی بہت پرکشش چیز ہے، اور عمران خان اس سب کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر سکتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اس لیے عمران خان کو کسی صورت بھی آنے نہیں دینا، زور پورا لگانا ہے. میں آگے آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ یہ کیوں ناکام ہوں گے انشاءاللہ. ایسے میں ذوالفقار علی بھٹو ماڈل اپنانے کے تمام آپشنز زیر غور ہیں. ان کی اپنی جان پہ بنی ہوئی ہے، کیونکہ تو یہ کسی چیز سے باز نہیں آئیں گے. ابھی مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ بندہ ہمیں پسند نہیں ہے، ان کو پتا ہے کہ یہ بندہ واپس آ گیا تو ہم نہیں بچنے والے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ پہلے کبھی نہیں ہوا. تو اب میں آپ کو دو ڈاٹس کنیکٹ کر کے بتاتا ہوں. یہ عمران خان کو اگر بھٹو ماڈل کے تحت کوئی کیس چلانا چاہتے ہیں اور کسی کینگرو کورٹ سے سزا دلوانا چاہتے ہیں، جعلی گواہ تیار کر کے، وہ 9 مئی کے بعد کے واقعات بھی ہو سکتے ہیں، وہ سائفر کے کیس میں بھی ہو سکتا ہے. تو ان کو خدشہ یہ ہے کہ جب ایک نچلی عدالت میں سزا ہو جاتی ہے تو اپیل چلتی ہے ہائی کورٹ میں، وہاں اپنا عامر فاروق بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے بعد اپیل چلتی ہے سپریم کورٹ میں، وہاں عامر فاروق الٹرا پرو میکس اب آ کے بیٹھ گیا ہے اپنا قاضی.
इस एक साल के अंदर अंदर इमरान खान को कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, यानी अगर बदतरीन सजा भी देते हैं तो किसी अदालत से कोई रिलीफ मिलता नहीं नजर आएगा। ठीक है, बाजार में आपको बता रहा हूं, ये मैं मायूसी के लिए नहीं कर रहा, मैं आपको इनकी सोचने का एक अंदाज बता रहा हूं यहां से। तो फिर जो आखिरी बंदा खतरनाक तरीन सजा माफ कर सकता है वो सदर मुमलिकत है। अब अगर इलेक्शन हो जाने हैं अगले 2-3 माह में, तो फिर सदर का इख्तियार खत्म करने के लिए इस्लामी नजरियाती काउंसिल को किसने डंडा दिया है, आप मुझे बताएं जरा। क्यों सदर का इख्तियार खत्म करना चाहते हैं अगर इलेक्शन होने? क्योंकि जब इलेक्शन हो जाएंगे, नया सदर आ जाएगा और आरिफ अलवी चले जाएंगे, तो नया सदर तो इनका अपना होगा, और उस वक्त तक 3-4 महीने हैं टोटल अगर जनवरी फरवरी में इलेक्शन करवाने हैं। तो यहां से पता चलता है कि इलेक्शन कम से कम 1 साल नहीं होने, कम से कम 1 साल इलेक्शन नहीं होने जितनी देर अपना काजी है। हाँ, जस्टिस इजाजुल हसन जिन्होंने उस बेंच का हिस्सा होते हुए फैसला दिया था पंजाब और केपी इलेक्शन के हवाले से जो सुना जा रहा था, और पंजाब में इलेक्शन का फैसला था, शायद वो जब चीफ जस्टिस बने शायद तो वो इलेक्शन की तरफ ले जाने की कोशिश करें, लेकिन तब तक इतने कांटे बिछाए जा चुके होंगे कि मेरे ख्याल में उनके बस में भी ये बात नहीं रहेगी। ये बज़ाहिर इस चीज से नजर आता है कि इस ऑप्शन को टटोला जा रहा है, इस पे गौर व फिक्र किया जा रहा है कि अगर इस हद तक जाया जाए, अवाम को हम डरा चुके हैं, ये इनकी सोच है, अब कोई बाहर नहीं निकलेगा, हम जो मर्जी कर गुजरें। अब इमरान खान हमारे रहमो करम पर, यानी खुदा भी बन बैठे हैं दुनिया में। बात यह है कि अब उनकी तरफ से मजीद भी कुछ खदशात का इजहार किया जा रहा है। शोएब शाहीन साहब जो इमरान खान साहब के वकील हैं, और इसके साथ साथ जो नईम हैदर पंजोता साहब हैं, इन दोनों की तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आए हैं। प्लस पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमा भी इस बात को अब अपने ट्विटर के ऊपर और दीगर जो भी उनके ज़राए हैं, जहाँ जहाँ से भी बेचारे छुपे छुपे बैठे हैं, कोई बात करते हैं, तो उनके थ्रू भी ये मैसेजेस सामने आ रहे हैं, चाहे वो मुराद सईद साहब हों या फिर असद कैसर साहब हों या शहबाज गिल साहब हों जो कि अपने वीलॉग में इस पर बात कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ पीटीआई के रहनुमा भी इस खदशे को मज़ीद ऑथेंटिकेट कर रहे हैं कि ये खदशा मौजूद है। खदशा ये वो जाहिर कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की जान को शदीद खतरा है अडियाला जेल में। नईम हैदर पंजोता साहब ये बता रहे हैं कि जिस सेल में उनको रखा गया है वो इंतहाई एक छोटा सेल है, और इस सेल में अगैन एक तंगो तारीक की सी कैफियत है। और जो ये खबरें फैलाई जा रही थी कि उनको कोई बेड मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके पास बहुत ही कम कोई सहूलियात हैं, सिर्फ एक मैट्रेस है उनके पास। यहाँ पर भी जो उनको वॉशरूम है वो जेल के अंदर ही उसी सेल के अंदर है और ओपन वॉशरूम है, और स्टिल उनको जो है वो खाने पीने वगैरह में उस तरह से सहूलियात नहीं दी जा रही। फिर उसके साथ साथ उन्होंने ये भी एक जो ज़्यादा तशवीशनाक बात बताई वो ये कि इमरान खान साहब को वॉक नहीं करने दी जा रही, और ये एक बड़ा ही इंसानियत सोज किस्म का एक्ट है। इसकी वजह यह है कि आम तौर पर भी जेल में जो कैद होते हैं उनको दिन भर में कोई लम्हा, कोई कुछ हिस्सा मुख्तस किया जाता है कि वो चल फिर लें, चहलकदमी कर लें। सेल से थोड़ी देर के लिए उन्हें बाहर निकाला जाता है जहाँ पर वो वॉक कर सकें, क्योंकि अदरवाइज देखिए आपकी इंसानी जिस्म की एक साख्त है और उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आपको एक बिल्कुल इतने से डब्बे में कैद कर दिया जाए और आप अपने जो मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स हैं उनको मूव नहीं कर सकें, तो जाहिर सी बात है उनकी जो फंक्शनैलिटी है वो मुतासिर होती है, उनका जो आप कह लें कि फालियत है वो मुतासिर होती है। तो यही अब ऐसा इमरान खान साहब के साथ किया जा रहा है, और ये एक तरह से टॉर्चर है, जहां आपको एक जहनी टॉर्चर दिया जाता है कि आपको एक मुस्तकिल कैद खाने में इस तरह से कैद किया जाए कि आपको सूरज या रोशनी ना देखने दी जाए, ताज़ा हवा में आपको ना आने दिया जाए। वहीं इसके साथ साथ आपको ये भी एक टॉर्चर दिया जाता है कि आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको मूव करने की उस तरह से जगह ना हो जिसकी वो कैपेसिटी रखते हैं। तो उससे भी फिर ये सूरत हाल बनती है कि आपकी जो बॉडी है उसका फंक्शन करना मुतासिर होता है, अल्टीमेटली आपकी सेहत गिरती है।